جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جب میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا تو اس کے اندر جو ہے عربی زبان کی اہمیت بتلائی تھی اور تمام تر تاکیدات عربی کے سلسلے میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اب طلبہ عزیز، آپ کا جو سبق شروع ہونے جا رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر گفتگو کے آداب بتائے گئے ہیں۔ سلام کلام، کس طریقے سے بات چیت کی جائے، کس طرح سے ایک دوسرے سے انٹروڈکشن یا تعارف کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اس سبق کو بار بار پڑھیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر جو سینٹنس دیے گئے ہیں، جو جملے دیے گئے ہیں، وہ یاد کرنے کے لائق ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے کہ سبق میں جو دیا گیا ہے السلام علیکم، کوئی شخص یا آپ کسی سے ملتے ہیں تو کہیں گے السلام علیکم، سامنے والا وعلیکم السلام، اس کے بعد یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی اس کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جواب دینے والا بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر صبح کا وقت ہے تو آپ کہیں گے صباح الخیر، جواب دینے والا کہے گا صباح النور۔ اس طریقے سے یہ جو دیے ہوئے ہیں، اگر شام کا وقت ہے تو آپ کہیں گے مساء الخیر، اور جواب دینے والا کہے گا مساء النور۔ یعنی آپ کی جو صبح کے وقت میں صباح الخیر یعنی آپ کی صبح بخیر ہو، اور شام کے وقت میں مساء الخیر کہا جائے گا یعنی آپ کی شام بخیر ہو، یعنی شام اچھی۔ تو اس طریقے سے اس میں جو دیا گیا ہے، جیسے کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، جیسے انگلش میں ہم آپ کہتے ہیں ہاؤ آر یو، تو اس کا جواب دیا گیا بخیر والحمد للہ، کہ ہم خیریت سے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یا دوسرا جواب طیب زین وللحمد للہ۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے جملے جو دیے گئے ہیں، یہ ترجمہ گائیڈ کے اندر دیا ہے، اس کے اندر سارے کے سارے جملے زبانی یاد کرنے کے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کو زبانی بھی یاد کریے، ان جملوں کو، کیونکہ یہ روزانہ کی بات چیت کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو تمرین شروع ہوتی ہے یا جو مشق شروع ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے سوالات دیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سوال دیا ہوا ہے السؤال الاول، یعنی پہلا سوال، اس میں ہے ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص آیا، اس نے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں صاحب کھڑے، ان کا کیا نام ہے، تو اس طریقے سے کہا جائے گا ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے، اشارہ کرتے ہوئے۔ تو جواب میں کہا جائے گا اسمہ حامد، حامد کی جگہ آپ بدل بھی سکتے ہیں، یعنی اس کا نام حامد ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، مگر اس کی جگہ آپ نام چینج بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ کسی کا کچھ اور نام ہو تو اسمہ اور جو ہے اس کا نام لگا دیا جائے گا آگے۔ اسی طریقے سے السؤال الثانی، یعنی دوسرا سوال، تو اس میں دیا ہوا ہے وما اسمک یا وما اسمک، کہ تمہارا نام کیا ہے، یعنی سامنے والے نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس میں جیسا جواب دیا ہوا ہے اسمی محمود، میرا نام محمود ہے، اس کی جگہ آپ جو بھی نام جوڑنا چاہیں یا اپنا نام، تو وہ نام اس کے آگے لگا سکتے ہیں کہ میرا نام فلاں ہے۔ جیسے سپوز کریے میرا نام شکیل ہے تو میں کہوں گا اسمی محمد شکیل ندوی۔ تو اس طریقے سے اب تیسرا سوال ہے السؤال الثالث کیف الحال، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، تو اس کا جواب ہے بخیر والحمد للہ، کہ خیریت سے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے السؤال الرابع، چوتھا سوال، ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا ہوا ہے اعمل مترجما فی السفارۃ، کہ میں ایمبیسی میں یعنی سفارت خانے میں ترجمہ ٹرانسلیٹر کا کام کرتا ہوں، یعنی ترجمہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پانچواں سوال دیا ہوا السؤال الخامس منذ متی تعمل، کہ کب سے آپ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا جواب آئے گا اعمل اشتغل، یہاں پر دونوں دیے ہوئے ہیں اوبلک کر کے، مطلب آپ اعمل منذ شہر واحد بھی کہہ سکتے ہیں اور اشتغل منذ شہر واحد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے سے یہ سینٹنس صحیح بن جائے گا اور یہ جواب بالکل درست ہوگا۔ دونوں کے تقریباً معنی ایک ہی جیسے ہیں، کہ میں 1 مہینے سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، یا میں 1 مہینے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے ان سوالات کو پڑھیے، ان کے جوابات یاد کریے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کیونکہ یہ روزمرہ کی بات چیت میں استعمال ہوتے ہیں اور انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر محنت کریے۔ یہ پہلا سبق ہے۔